أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين أمير المؤمنين وحافظ سره ومحافظ أحكامه والد الحسن والحسين زوج فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده 7 أبحر لنفدت كلمات ربه إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، پہلے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن جن حضرات نے اس کی نظر نیاز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان کو ہمیشہ کے لیے پہن فرمائے اور ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرمائے. سید علی مظہر صاحب نے اور سید عقیل حسین شاہ صاحب نے اور ایک سید زادی مومنہ، ان کی طرف سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اپنے بارگاہ سے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جن جن مومنین و مومنات نے دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. خاص طور سے ایک دعا کے لیے کہا کہ ایک مومن علیل ہیں سید مجاہد حسینی صاحب جو فرانس میں ہیں اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور ہمارے برادر بزرگ ضامن محمد عباس صاحب بھی علیل ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ان کا آپریشن ہونے جا رہا ہے چند ہی دنوں میں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس مرض سے چھٹکارا نصیب فرمائے. اور ایک بچہ سید دلاور حسین بیمار ہے، سید صفتی حسن زیدی، سید نثار سید صفتی حسن زیدی علیل ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے. اور ایک سید غلام حسین شیرازی اور سید صداقت حسین کاظمی بیمار ہے. اور ایک مرحوم ہیں نذیر علی کرما علی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور سید نثار حسین مرحوم کے بھی درجات بلند فرمائے، اور جملہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس ادارے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جو ہمارے دوست والنٹیئرز رضاکار خدمت گزار ہیں، اور خاص طور سے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو سیکیورٹی کے جتنے نوجوان ہیں ان کی بھرپور ان کے ساتھ تعاون فرمائیے. آج کا جیسا کہ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہمارے گرد و نواح میں انتہائی سیکیورٹی کے انتظامات ذرا سخت ہیں، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام مومنین اور مومنات ہمارے سیکیورٹی کے جتنے رضاکار کھڑے ہیں ان سے بھرپور تعاون فرمائیں، اور اس کے ساتھ جتنے جملہ رضاکار خدمت گزار ہیں اللہ ہم سب کو ان کا دست بازو بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے،
اور جہاں جہاں مسلمان زیر کتاب ہیں انہیں قابض حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگار یہ دنیا جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے اس طرح عدل و انصاف سے پر فرما، اور حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ایک بآواز بلند قبولیت والی صلوات پہ نعرہ تکبیر۔ چونکہ یہ ہمارے مذہب کا شعار ہے اور خاص طور سے جشن پہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اظہار انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے سامعین گرامی قدر ایسے ہیں کہ جو نعرے پر تو ساتھ نہیں دیتے لیکن اس کے جواب پر ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر۔ سامعین گرامی قدر، آج 5ویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں تمام مومنین و مومنات یہاں جمع ہوئے ہیں، اور تاکہ حجت خدا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جا سکے۔ میں نے قرآن حکیم کی سورہ لقمان میں سے آیت نمبر 27 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کے ضمن میں چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ انا ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے جو کچھ روئے زمین میں ہے، توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے، جو کچھ روئے زمین میں سے ہے اس میں من شجرۃ اقلام، اللہ فرماتا ہے ساری دنیا کے درختوں کی آپ کلمے بنا دیں۔ یہ میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھ رہا کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو، آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، سورت کا حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سارے جہان کے درختوں کو کلمے بنا دو، والبحر، اور جتنے سمندر، ایک سمندر ہے اس کو سیاہی بنا دو، اور پھر صرف ایک سمندر کے بارے میں نہیں کہا، پھر فرمایا البحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر کے ساتھ 7 اور سمندروں کو جمع کر لے، گویا 8 سمندروں کو ملا کر ان کی سیاہی بنا لے۔ اور اللہ فرماتا ہے اب یہ کون جانتا ہے کہ روئے زمین پر کتنے درخت ہیں، اور ایک ایک درخت سے لاکھوں لاکھوں کلمیں بن سکتی ہیں، اور ایک سمندر نہیں 8 سمندر ملا دیے جائیں، ان کی سیاہی بنا دی جائے۔ یہ ایک تقریب ذہن کے لیے مثال ہے، وگرنہ سمندر کو جتنا بھی سیاہی بنا دیا جائے سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ایک سرکولیشن آف واٹر کا جو سسٹم ہے، سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائے، 8 سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لَنَفِدَتْ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، اور ان سے مجھ اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے درختوں کی کلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ لَنَفِدَتْ كَلِمَاتُ رَبِّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اس سے نعرے والی بات آگئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے نام کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہی بات کسی نے بارگاہ
محمد باقر علیہ السلام میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اس آیے مجیدہ کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ فرماتا ہے سارے درختوں کی کلمے بنا دی جائیں، سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے۔ کتنے ہیں کلمات اللہ کے کہ کلمے بھی گھس جائیں گی، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور صادق آل محمد کے والد گرامی محمد باقر نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا واللہ نحنو کلمت ربہ لا یستطیع ان یکتب، فرمایا اللہ کی قسم ہم آل محمد ہی تو ہیں، اللہ کے کلمات کے درخت بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ہیں اللہ کے کلمات کہ جن کو لکھا جائے تو درختوں کی کلمیں ختم ہو جاتی ہیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ ان کے لیے جملہ ہے کہ جو ابھی تک بولے نہیں ہیں، کہ معصوم صرف یہ فرما دیتے کہ ہم ہیں اللہ کے کلمات تو کافی تھا، لیکن فرماتے ہیں نہیں واللہ، اللہ کی قسم، یعنی ساتھ قسم بھی کھا رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ہم ہیں اللہ کے کلمات۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں آپ کے کلام پہ بڑا یقین ہے، یقیناً بارگاہ عصمت سے یہ آواز آئے گی کہ بہت سارے اذہان ایسے ہیں ان کے لیے میں نے یہ قسم کھائی ہے، اگر کوئی ہماری قسم پر ایمان رکھتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب قسم کا ہے، ایک قول معصوم کا ہے، اور جو ہمارے کلام کو ریفیوز کرتا ہے وہ بھی ایک نہیں 2 لعنتوں کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے کہ اس نے ایک قول معصوم میں شک کیا ہے اور دوسرا جو معصوم نے قسم کھائی ہے، اس لیے کہ معصوم تو بغیر وجہ کے کوئی کلام بھی نہیں کرتا۔ تو ولادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ تو امام علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک بایوگرافی کہ 57 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان امام کی یہ بایوگرافی یاد رکھنا انتہائی ایزی ہے کہ 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور اسی 57 میں پلس کر دیں 57 تو یہ بن جاتا ہے 114، 114 114 میں آپ کی شہادت ہوتی، یعنی 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 57 ہی سال آپ نے زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے 4 سال اپنے دادا سید الشہداء کے ساتھ گزارے، اور 95 ہجری تک اپنے بابا زین العابدین کے ساتھ گزارے، اور 19 سال دور امامت ہے حضرت کا۔ اور ایک خاص شرف امام کو ہے جو کسی امام کو نہیں، اور وہ کیا شرف ہے کہ آپ کے والد گرامی ہیں علی، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور آپ کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت حسن بنت علی بنت علی ابن ابی طالب۔ یعنی آپ کے دادا بھی علی مرتضیٰ بنتے ہیں اور آپ کے نانا بھی علی مرتضیٰ بنتے ہیں، یعنی یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کے اندر حسنی صفات بھی ہیں اور حسینی صفات بھی ہیں، یعنی جن کا دادا بھی علی مرتضیٰ ہے اور نانا بھی علی مرتضیٰ۔ یہ سب شرف صرف امام محمد باقر علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور امام کے القابات میں سے ایک لقب، امام کا نام ہے محمد اور آپ کا ایک لقب ہے باقر، ایک لقب ہے شاکر، اور ایک لقب نہ جانے اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے شبیہ،
اب بہت ساری چیزوں کی تو میں طول و تفصیل میں جاتا نہیں ہوں. ایک لقب ہے آپ کا شاکر، ایک ہے ہادی، ایک ہے شبی. یعنی امام کا بیٹا بھی ہے، امام کی شبی بھی ہے، اور ہم شکل پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے. ایسا یہ سلسلہ. اور آپ کے جہاں القابات میں سے ہے ایک لفظ باقر. یہ توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے کہ ہمارا عقیدہ ہے صرف مکتب اہل بیت کا کہ ہمارے جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں سب کے نام ان کے والدین نے نہیں رکھے. یہ ترہ امتیاز دیکھیے ہمارے مکتب کا. یقیناً یہ مکتب الہی مکتب ہے کہ جس کے آنے والے رہبر کا نام بھی وہ اللہ تجویز فرماتا ہے. اللہ تجویز فرماتا ہے. یہ حکمت پروردگار. اور 14 میں سے 14 کے معصومین کے نام بھی اللہ کی طرف سے اور ان کے لقب بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے جس میں آپ نے تمام ائمہ کے نام بھی بتائے، القابات بھی بتائے. اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم بغیر وحی کے بولتے نہیں. اور ابھی جا کر عرض کرتا ہوں کہ لفظ باقر اس کے معانی کس حد تک گہرائی رکھتے. لیکن ایک تو جو نوجوانوں کے لیے اسے ریپیٹ کرنا مناسب ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اے جابر یاتی علیک زمان، تیرے پاس ایک زمانہ آئے گا کہ یاتی من بعدی ابنی اسمہ محمد، کہ میرے بعد ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. اسمہ اسمی، شمائلہ شمائلی، اس کا نام میرا نام ہوگا. اس کے شمائل، شکل و شمائل، اس کا کردار میرے کردار جیسا ہوگا، اس کی رفتار میری رفتار جیسی ہوگی، گفتار میری گفتار جیسی ہوگی، رنگ چال ڈھال میرے جیسا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جب وہ ملے تو فقرا منی سلام، میرا سلام پہنچانا. اور یہ جملہ ابھی مجھے ملا ہے تاریخ میں، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھا تھا. کہا کہ فقرا منی سلام، میری طرف سے سلام پہنچا کے یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ فرماتے تھے انی مشتاق الیک، اے محمد باقر میں سید الانبیاء تیری ملاقات کا بڑا مشتاق ہوں. ملاقات کا مشتاق. اب سرکار دو عالم ایسے ہی تو نہیں کسی کی ملاقات کے مشتاق ہو جاتے. یقیناً اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں کہ سرکار جس کی ملاقات کے اشتیاق کا تقاضا فرماتے. اب توجہ چاہوں گا اس جملے پر. امام علیہ السلام کے نام کے الفاظ، لقب کے الفاظ ہیں 4: با، الف، قاف 2 نقطے والا، اور را. خاص طور سے آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. با، الف، قاف اور را. باقر یہ نکلا ہے باقرہ سے. باقرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سرکار نے فرمایا تھا اے جابر جب پہنچے گا نا تو میرے اس بیٹے کے پاس، اس کا نام محمد ہوگا اور اس کا لقب باقر ہوگا. اور پھر ساتھ وجہ بھی فرمائی کان یبقر العلم بقرہ، وہ جہالت کے پردے چاک کر کے علم کو ایسے روشناس کرائے گا جیسے آپ بیج زمین میں بوجھتے ہیں، بونے کے بعد زمین کا سینہ چیر کر کومپل باہر نکل آتی ہے. ایسے جہالت کے پردے چاک کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کا سائنٹسٹ اور لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور اس سے 2 جملے فالتو، کہ مریخ پر 200 بندوں نے رجسٹریشن کروائی ابھی جانے کے لیے سیارہ، باقاعدہ ریزیڈنشل پوائنٹ آف ویو سے. پہلے جاتے تھے آتے تھے ریسرچ کے لیے. 200 بندوں نے رہائش کے لیے نام لکھا ہے. ایک ان میں پاکستانی بھی ہے، ایکس پائلٹ ہے. لیکن انہیں یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ابھی زمین سے مریخ پر جانے کا راستہ ہے.
آنے کا نہیں ہے. جو جا رہا ہے وہ فار دا لائف جائے. چنانچہ انہوں نے ضبط نام کرایا, لکھایا, رجسٹریشن ہو گئی ان کی, وہ آمادہ ہے. اور ان سے پہلے کئی لوگ پہلے بھیجے جا چکے ہیں کہ جو اس سکیم پہ کام کر رہے ہیں, کیسے فصل اگانی ہے, کیا کرانا ہے. توجہ چاہوں گا. چنانچہ لیٹسٹ رپورٹ یہ بتاتے ہیں کہ بلیک ہول کے بعد انہیں ایک چیز نظر آئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سورج نظر آیا ہے جو اس سورج سے کئی 100 گنا بڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر اس بلیک ہول سے ہم باہر نکل گئے, سمجھو کہ ہم دوسرے نظام شمسی تک پہنچ سکتے, کیونکہ یہ جو سورج ہے یہ اس سورج سے توانائی لے کر روشن ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا یونیورس ایک نہیں, ایک سے زیادہ ہے. اب دیکھیے پھر بات نہیں آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس نبوت کے سورج کی, اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ابھی تک دنیا کو سمجھ ہی یہ نہیں آیا کہ جس چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں آیا یہی آخری چاند ہے یا آگے بھی کوئی ہے. اور وہاں کے جو شخص کی سٹیٹمنٹ ہے بلیک ہول کے باہر, کہتا ہے کہ 50 میٹر صرف اندر گئے ہم, اور ان کے پاس اسپیشل انٹرنیشنل جو واچ تھی, کہتے ہیں وہاں کے حساب سے ہم نے 30 منٹ گزارے, اور جب واپس پلٹ کر آئے تو یہاں 2000 سے زیادہ منٹ ہو چکے تھے. لیٹسٹ ریسرچ, لوگ جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک یہ سب جا رہے ہیں صرف دنیا کی آلائشوں سے بچنے کے لیے کہ شاید ادھر ملک الموت نہ پہنچ سکے. سامعین کرام یہ قادر, چنانچہ امام کے لقب کے 4 حرف توجہ چاہوں گا, با, الف, قاف اور را. اب دیکھیں کیا کیا علماء کرام نے انکشافات کیے, اور یہ لفظ یقیناً امام زمان کی ملاقات کے بغیر کسی کے سینے سے باہر نہیں آتا. اور علماء کرام نے لکھا, جو مراجع الزام ہے, فرمایا ہر ایک حرف کی ایک وجہ تسمیہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام با فرماتے ہیں وَفِيهِ حَقِيقَةُ التَّسْمِيَّةِ, اور الف وَفِيهِ تَجَلِّيُ الْأُلُوهِيَّةِ, قاف کے اندر وَفِيهِ قُوَّةُ الْقُدْرَةِ, را کے اندر وَفِيهِ رَأْفَةُ الرَّحْمَانِ. فرماتے ہیں کہ یہ لفظ باقر کا جو پہلا حرف با ہے یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت اس ایک حرف میں چھپی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت اس ایک میں چھپی ہوئی ہے. اب عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے. پہلے با ہے, اس کے بعد اسم ہے, اس کے بعد اللہ ہے, اس کے بعد رحمان ہے, اس کے بعد رحیم ہے. رحمان اور رحیم تو ہیں اللہ کی صفات. لفظ جلالت ہے اللہ, یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ لفظ اللہ کا راز چھپا ہے اسم میں, اور اس میں جلالت کا راز چھپا ہے بائے بسم اللہ میں. اور اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو بائے بسم اللہ کس کا راز ہے؟ علی فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا, میں اس با کا نقطہ. آئیے ایک بات اور توجہ, ایک شخص جو بہت بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے. عجیب علمی مسئلہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے. یہ مکتب اہل بیت کا طور امتیاز ہے کہ ایسی شخصیات, اور یہ لفظ با سے پوچھا. قرآن حکیم میں آئے وضو ہے, آئے وضو, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان,
اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آپ وضو اس طرح کریں کہ اپنے چہرے کو دھوئیں، بازو کو دھوئیں. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر سر کا مسح کرو، پھر پاؤں کا مسح کرو، انگلی کے سرے سے لے کر ٹخنے تک. نوجوان اس جملے کو خاص طور سے سنیں کہ یہاں ایک یہ اہل سنت کے اور ہمارے مکتب تشیع کے وضو میں فرق کیا ہے کہ ہم پیر کو دھوتے نہیں، مسح کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور سر کا بھی مسح کرتے ہیں، اور مسح ہم پورے سر کا نہیں کرتے، پورے سر کا نہیں کرتے. ایسے کرتے ہمارے سر کے حصے ہوتے ہیں 4، یہ رائٹ ہے، یہ لیفٹ ہے، یہ بیک ہے. اس فرنٹ کے اوپر یہ جتنا ہمارا ہاتھ آتا ہے، اس ایریے میں آپ جہاں بھی مسح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہی حضرت ابو حنیفہ نے پوچھا تھا، اور یہ کہاں سے پتا چلے کہ سارے سر کا مسح کرو یا صرف ایک حصے کا کر لینے سے مسح ہو جاتا ہے؟ اس کا راز چھپا ہے بائے بسم اللہ میں، با میں چھپا ہے. کیوں؟ عربی زبان میں لفظ حرف ہے جو با ہے، اس کے 4 معانی. 2 تو ہمارے ضرورت کے نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. جو 2 سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ. ایک معنی اس کا یہ ہے، با کا معنی آتا ہے کچھ. میں کسی دوست سے کہتا ہوں ایت بالماء، یعنی اس کا ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے گیو می واٹر، ایک پانی کا گلاس دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جتنے پانی ہیں وہ سارے دینے. کہا ان پانی میں سے کچھ حصہ پانی کا دینا. میں نے طلب کیا. اور ایک معنی ہے الساق. الساق کا معنی ہوتا ہے چپکا ہوا ہونا، ساتھ لگا ہوا ہونا. جیسا کہ مثال عربی میں دی جاتی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے بھی یہی مثال دی تھی کہ مرر تو بالجدار، میں دیوار کے پاس سے گزرا. تو جتنے آدمی دیوار کے ساتھ سے گزرتے ہیں اپنے محلے سے، گھر سے، وہ دیوار کے ساتھ چپک کے گزرتے ہیں، بالکل رگڑ کے. یا دیوار کے پاس سے بھی گزر لیں تو دیوار سے گزرنا صادق آتا ہے. توجہ، حضرت ابو حنیفہ نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، اس با کا مطلب کیا ہے؟ آیا یہ کچھ اور بعض کے تھوڑے حصے کے معنی میں آتا ہے، یا اس کا معنی کہ بالکل پورے کا پورا چپکا ہوا؟ اور پھر خود ہی مثال دے دی کہ آپ بعض اور کچھ حصہ مراد لیتے ہیں، اور ہم پورے کا پورا لے کر اسی لیے سارے سر کا مسح کرتے، کوئی جگہ چھوڑتے بھی نہیں. مثال دی، مرر تو بالجدار، میں دیوار کے پاس سے گزرا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو بیٹھا ہے وہ خالی چند حرفوں کا عالم نہیں، وہ تو علم کا بانی ہے، کہ جو لفظ بولتا ہے وہ علم بن جاتا ہے. چنانچہ کہا آپ نے یہ مثال دی، مرر تو بالجدار، میں دیوار کے پاس سے گزرا. حضرت نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دیوار ہو 20 ذراع کی، ذراع یا فٹ سمجھ لیجیے، 20 فٹ کی دیوار ہو اونچی، آپ اس دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پورے کے پوری 20 فٹ کی دیوار کے ساتھ اپنا بدن مس کر کے گزرتے ہیں، یا صرف نیچے والے حصے کے ساتھ ساتھ سے گزرتے ہیں؟ کہا ساتھ ساتھ سے گزرتے ہیں. تو کہا دیوار سے گزرنا صادق آتا ہے؟ کہا جی ہاں آتا ہے. جب کہا صادق آتا ہے، توجہ چاہوں گا، اب حضرت نے فرمایا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم حدیث ہے سرکار دو عالم کی کہ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت ردت ما سواہا، کہ جب آپ مر جائیں گے، قبر میں اتریں گے،
پہلا سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز ریجیکٹ ہو گئی تو سارے عمل ریجیکٹ ہیں. اور نماز قبول تب ہوگی کہ جب آدمی کا وضو صحیح ہو، اور وضو تب صحیح ہوگا جب با کا معنی صحیح سمجھ میں آئے. اور اگر کوئی با کے دروازے ہی کا منکر ہو جائے، کہ جب مریں گے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا کہ کیسی پڑھی، کہاں پڑھی، کیسے پڑھی. اگر نماز قبول ہے تو سب قبول ہے، لیکن نماز کیسے صحیح ہو؟ نماز کی شرط ہے پہلے وضو صحیح ہو. وضو تب صحیح ہوگا جب سر کا مسح صحیح ہو. مسح تب صحیح ہوتا ہے کہ جب با کا صحیح معنی پتہ چل جائے. با کا معنی کب پتہ چلتا ہے؟ معصوم نے فرمایا با کا معنی پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ چلے. اور بسم اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ جب نقطہ با کا پتہ چلے. فرمایا جب تک میرے جد علی کی معرفت نہ ہو تو با کا پتہ نہیں چلتا. حرف با، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حروف بے معنی ہیں؟ بے معنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کا ہم مسح کرتے ہیں، 1/4 کا مسح کر لیا جائے تو سر کا مسح صادق آتا ہے. چنانچہ پہلا حرف با، باقر کا پہلا با، فیہ حقیقت التسمیت، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ہے حرف با میں. ایک اور مثال اگر عرض کروں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں لے گئے تھے بیچنے کے لیے، تمام اذہان میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک طرف حضرت یوسف تھے، دوسری طرف بادشاہ نے کہا سونا چاندی لا دو. سونا چاندی لدتا گیا، حضرت یوسف کی قیمت نہیں تول رہی. سنو مقام محمد باقر کیا ہے. سونا چاندی لگایا، نہیں تول رہے. چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف کے کان میں آ کے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے وزنی ہیں کہ سونا جواہر سب آگے لا گئے. وہاں حضرت یوسف نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا اے احمق، تجھے کس نے کہا ہے کہ نبوتوں کو سونے سے تولا جاتا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ نبوتوں کو سونے سے تولا جاتا ہے؟ یہی تو وجہ تھی کہ جو نبوت کو سونے سے تولتے تھے انہوں نے بعد پیغمبر سونے ہی سے امامت کو تولنا چاہا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی روایت ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ میرے اپنے قد کے برابر حضرت خدیجہ ہر روز سونا جمع کرتی تھی، اور سورج طلوع ہونے کے بعد سے لوگوں کو بلانا شروع کرتی تھی اور آگے کہتی تھی آؤ جو چاہتا ہے اپنی جھولی بھر کے لے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے سرتاج کا کلمہ پڑھتا جائے. میرے سرتاج کا کلمہ پڑھتا جائے، سونا لیتا جائے. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ. اور جب شام ہوتی سارا سونا راہ خدا میں لٹا دیتی تو سرکار شرمندگی سے شکریہ ادا کرنے جاتے حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہے میرے سرتاج، اے سید الانبیاء، اپنا سر فخر سے بلند کیجئے. میں شکریہ کے قابل نہیں، میں نے جو کچھ دیا ہے یہ صبح جو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، ایک زیارت کا میں نے صدقہ راہ خدا میں لوٹا دیا ہے. آواز بلند تو حضرت یوسف نے کہا تھا اے عزیز مصر، تجھے کس نے کہا ہے کہ نبوتیں سونے سے تولی جاتی؟ کہا نہیں، کہا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قرآن کی ایک اسی آیت کو لکھا
اور اس میں رکھا. دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت بھاری پڑ گئی اور یوسف ہلکے پڑ گئے, اور ایک یہ ہے کہ برابر ہو گئے. چلو ہم برابر والی کو لیتے ہیں کہ دونوں برابر ہو گئے. توجہ چاہوں گا سامعین گرامی قدر کہ قرآن کی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا وزن ہے ایک نبی. ایک نبی. لیکن محمد باقر کی اہمیت کو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے, وہ باقر کے جو ذات باقر نہیں, صرف امام محمد باقر کے لقب کے 1/4 حصے کے برابر ہے یوسف. آپ کا لقب ہے باقر اور ایک حرف با جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت پوشیدہ ہے, اس کے برابر ہے شخصیت حضرت یوسف. اور اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب من الاسم الاعظم من بیاض العین الی سوادها, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کسی کو کرنا آ جائے تو معصوم نے فرمایا کوئی بندہ غریب رہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنا قریب ہے. معصوم نے فرمایا جتنی آنکھ کی سیاہی سفیدی کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی بسم اللہ سے فائدہ لینا جانتا ہو. اس لیے کہا گیا وہ سامعین یا وہ حاضرین کہ جو قرآن حکیم پڑھنا نہیں جانتے, اگر قرآن کی آیت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم ہی کر دیں تو یہ بھی ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے. چنانچہ 3 چیزیں باقی رہ گئی, با اور الف جس میں الوہیت کی تجلی موجود ہے. الوہیت کی تجلی موجود ہے. ایک مثال لے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے کہ جب کوہ طور پر گئے 40 نمائندوں کو ساتھ لے کر, جو بشر تھے وہ سڑ گئے اور جو الہی نمائندہ تھا وہ بے ہوش ہو گیا. لیکن شان محمد باقر کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ فیہ تجلی الالوہیت, کہ اللہ کی الہیت کی تجلی اگر کہیں نظر آتی ہے تو امام محمد باقر میں نظر آتی ہے. صفات خدا کے مظہر ہیں حضرت محمد باقر. بس آخر میں آپ کی نصیحت کا ایک جملہ, باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا جس کا نام ہے عبید اللہ ابن ولید, جو یمن سے پار کا رہنے والا تھا, اور آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, ہمارے علاقے میں مومنین اتنے اتفاق سے رہتے ہیں اور اتنا ان کے اندر کانفیڈنس ہے دوسرے مومن سے متعلق کہ ایک مومن کو دوسرے مومن پر بڑا یقین ہے. حضرت نے دعا فرمائی, حضرت نے فرمایا اللہ اس یقین کو اور اضافہ فرمائے اس میں. لیکن حضرت نے فرمایا اے عبید اللہ مجھے ایک بات بتاتا جا, مجھے یہ بتا کیا وہاں کے مومنین کی یہ کیفیت ہے کیا کہ ایک مومن جب چاہے کسی دوسرے مومن کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور جتنے پیسے کی اسے ضرورت ہو ضرورت کے مطابق نکال لے, باقی پاکٹ میں چھوڑ دے؟ کیا دوسرا مومن وہاں کوئی رد عمل دکھاتا ہے؟ کیا ایسا بھی وہاں رسم اور ماحول ہے؟ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ تو انتہائی مشکل ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو کیسے کہتا ہے المؤمن اخو المؤمن, کہ مومن مومن کا بھائی ہے؟ کہا بھائی تو تب ہوتا ہے جسے اپنے مومن پہ یقین ہے کہ مرضی ہے اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور مرضی کے مطابق نکال لے. نکالنے والے کو بھی یقین ہو کہ میں ضرورت کے مطابق نکال رہا ہوں, اور دینے والے کو بھی یقین ہو کہ جو نکال رہا ہے بغیر ضرورت کے نہیں نکال رہا ہے.
اس لیے کہ اب اس حدیث پر ہمارے ہاں عمل کیا جائے تو دونوں طرف سے تحفظات ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا ایمان چیک کیا جا رہا ہے، شاید دوسرے کو اس کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں. کہا مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، المؤمن اخو المؤمن. اور پھر حضرت نے فرمایا ان اللہ تعالی خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ، کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 میں چھپا کے رکھا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، 3 کو 3 میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کو سینے پہ بورڈ لگا کے پھرتے ہیں؟ کیا اللہ کے فرما بردار کون ہوتے ہیں جن کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپایا. خاص طور سے نوجوان، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی خبأ رضاءہ فی طاعتہ، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. لا تحقرن من الطاعت لعل رضاؤہ فیہ، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی بڑی رضا چھپی ہوئی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری بڑی نیاز کریں، اگر بڑی نہیں ہو سکتی چند مومنین مل کر نیاز کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی میں رضا خدا پوشیدہ ہو. اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی خبأ معصیتہ فی سخطہ، اللہ نے اپنی ناراضگی کو چھپایا ہے اپنی نافرمانی میں. لا تحقرن من المعصیت لعل سخطہ فیہ. اے نوجوان خاص طور سے توجہ کریں، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت اور گناہ میں چھپایا ہے. کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی بڑی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہوئی ہو. اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی خبأ اولیاءہ فی مخلوقہ، کہ اللہ نے اپنی اولیاء کو مخلوق خدا میں چھپا کے رکھا ہے. لا تحقرن من ای شخص، کسی شخص کی کبھی توہین نہ کرنا. لعلہ ولیہ فی المخلوق، ہو سکتا ہے مخلوق خدا میں وہی بڑا ولی چھپا ہوا ہو، وہی اللہ کا بہت بڑا ولی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد، پروردگار ہمارے تمام نوجوانوں کو شہزاد علی اکبر کی جوانی کے صدقے سب کی جوانیاں انہیں نصیب فرما. ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما. اور جتنے نوجوان دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں، اور خاص طور سے آج کل چھٹیاں ہیں اور بھرپور انجوائے اور استفادہ کیا ہمارے نوجوانوں نے، اللہ ان کی زندگی میں انہیں کامیاب و کامران فرمائے اور ہر قسم کے شر شیطان سے محفوظ فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، نوجوان ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان نوجوانوں کو ملت تشیع کا سرمایہ قرار فرما. ان کے ذریعے سے دین مبین اسلام کی ترقی اور ترویج فرما. پروردگار تمام والدین کا سایہ ان کی اولاد پہ تادیر قائم فرما. مال و رزق میں برکت عطا فرما. نوجوانوں کو والدین کا فرما بردار بنا. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، والدین کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کرنے سے بھی اجتناب کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ خدمت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جن کے والدین حال حیات ہیں، اللہ انہیں حضرت خضر کی زندگی نصیب فرمائے. اور جن کے مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے. اور جنہوں نے نظر نیاز کا اہتمام کیا ہے، خاص طور سے سید علی مظہر اور سید عقیل حسین اور ایک مومنہ سید زادی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. پروردگار امام محمد باقر علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے قلوب کو علوم محمد و آل محمد سے منور فرما. شر شیطان سے محفوظ فرما. ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. دشمنان تشیع، دشمنان عزدائی، پروردگار دشمنان مقامات مقدسہ ان سب کو نیست و نابود فرما. تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں آباد ہیں قابض حکمرانوں کی شر سے نجات عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.